المشرقی والمغربی ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین ففی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین۔ پچھم کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور کتاب پر اور پیغمبروں پر، اور مال دے اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور غلاموں کو چھڑانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ کرے، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کرے، اور صبر کرنے والے فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ سختی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت یہی لوگ ہیں جو سچے نکلے، اور یہی ہیں ڈر رکھنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا جاتا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ پھر جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ مناسب طریقے کا خیال رکھے اور خوش دلی کے ساتھ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس کو ادا کرے، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک آسانی اور مہربانی ہے۔ اب اس کے بعد بھی جو شخص زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور اے عقل والو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی۔ اور اے عقل والو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ تم پر فرض کیا جاتا ہے جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو وہ دستور کے مطابق وصیت کرے۔ اپنے ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے یہ ضروری ہے۔ علی المتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ پھر جو کوئی وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل ڈالے تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا جس نے اس کا بدلہ، یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ البتہ جس کو وصیت کرنے والے کے متعلق یہ اندیشہ ہو کہ اس کے جانبداری یا گناہ کیا ہے، وہ آپس میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے اگلوں پر فرض کیا گیا تھا۔ قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ کچھ دن تو رکھنے ہیں یہ روزے، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے، اور جن کو طاقت ہے تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ جو کوئی مزید نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر
یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جس میں قرآن اتارا گیا ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور کھلی نشانیاں راستے کی اور حق باطل کے بیچ فیصلہ کرنے والا۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم گنتی پوری کر لو۔ اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تم کو راہ بتائی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم اس کا شکر گزار بنو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں تو نزدیک ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب کہ وہ مجھے پکارتا ہے تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر یقین رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ، تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز کیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے دیکھا کہ تم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ تلقا، اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر عنایت کی اور تم کو معاف کر دیا، اور اب تم اس سے ملو اور وہ تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے الگ ہو جائے، الگ ظاہر ہو جائے، پھر پورا کرو روزہ رات تک۔ اور جب تم مسجد میں اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے خلوت نہ کرو، یہ حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبين الله آیاتہ للناس لعلهم يتقون۔ اللہ کی حدیں ہیں، تم ان کے نزدیک نہ جاؤ، اس طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طور پر نہ کھاؤ اور ان کو حق منہ تک نہ پہنچاؤ تاکہ دوسروں کے مال کا کوئی حصہ ظالمانہ طریقے پر کھا جاؤ، بلکہ تم اس کو جانتے ہو۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا۔ اور تم میں سے ہر مہینے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ وہ اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں بیوت من ظہورها ولکن البر من التقوی واتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ان کے پچھلے حصوں سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری کرے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو لڑتے ہیں تم سے، اور زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةَ أَشَدُّ مِنْ، اور تم قتل کرو ان کو جس جگہ پاؤ اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اور فتنہ سخت تر ہے۔ من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين۔ قتل سے اور ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو جب تک وہ تم سے اس جنگ میں نہ چھیڑیں، اگر تم سے جنگ چھیڑے تو ان کو قتل کر دو، یہی سزا ہے منکروں کی۔ وَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور تم ان سے جنگ کرو جہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اس کے بعد سختی نہیں ہے مگر ظالموں پر۔ الشہر حرمت والا، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص ومن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بالمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے اور حرمتوں کا بھی قصاص ہے، پس جس نے تم پر زیادتی کی تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسے اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور کام اچھی طرح کرو، بے شک اللہ جس طرح اچھی طرح کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَأَتِمُّوا اور پورا کرو، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْهُ۔ حج اور عمرہ اللہ کے لیے، پھر اگر تم گھر جاؤ اور جو قربانی کا جانور میسر ہو وہ پیش کرو۔ تم اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ فدیے دے، روزے رکھے یا صدقہ یا قربانی کی شکل میں۔ پھر جب امن کی حالت میں ہو اور کوئی حج تک عمرے کا فائدہ حاصل کرنا چاہے تو وہ قربانی پیش کرے۔ من الحدی فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ جو اس کو میسر آئے، پھر جب جس کو میسر نہ آئے تو وہ حج کے ایام میں 3 دن روزے رکھے اور 7 دن تک روزے جب کہ تم گھروں کو لوٹو۔ یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جس کا خاندان مسجد حرام کے پاس آباد نہ ہو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث۔ حج کے متعین مہینے ہیں، پس جن کو ان مہینوں میں حج کا ارادہ کر لیا تو پھر اس کو حج کے دوران ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ نہ کوئی گندی بات کرنی ہے، نہ گناہ کی، نہ لڑائی جھگڑے کی، اور جو نیک کام تم کرو گے اللہ اس کو جان لے گا۔ اور ہاں، راستے کا توشہ لے لیا کرو، بہترین توشہ تقوی ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ھداکم وان۔ اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کے فضل بھی تلاش کرو، پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس ہو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک، اور اس اللہ کو ویسے ہی یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں بتایا ہے، ورنہ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، تم اس سے پہلے یقیناً راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر طواف کو چلو جہاں سے سب لوگ چلے اور اللہ سے معافی مانگو، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق۔ پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بس کچھ لوگ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب پیارے رب، ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دیجیے اور آخرت میں بھی بھلائی دیجیے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، انہی لوگوں کے لیے حصہ ہے ان کے کیے کا، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا۔ اللہ کو یاد کرو مقرر دنوں میں، پھر جو شخص جلدی کر کے 2 دن میں مکہ واپس آ جائے اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو شخص ٹھہر جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے اور تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور خوب جان لو کہ تم اسی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور خوب جان لو کہ تم اسی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے، اور لوگوں میں سے کوئی ہے کہ اس کی بات دنیا کی زندگی میں اور تم کو پیاری لگتی ہے، وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب وہ پلٹ کر چلا جاتا ہے تو وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیتوں اور جانوروں کو ہلاک کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، تو تکبر اس کو گناہ پر اور آمادہ کر دیتا ہے، پر ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں کوئی ہے کہ اللہ کی خوشی کی تلاش میں اپنی جان کو بیچ دیتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم پھسل جاؤ، مِن بَعْدِ جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بعد اس کے تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی ہیں تو جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَالٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کیا لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ ان کے پاس بادل کے سائبانوں میں آئے اور فرشتے بھی آ جائیں اور سب معاملے نپٹا دیے جائیں، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں، پھر جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے جب کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو۔